السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد حمزہ صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین اور دنیا۔ معزز ناظرین، آج ہم ایسے خطیب پاکستان کے ساتھ موجود ہیں جو ہماری جامعہ مسجد قدس میں سابقہ خطیب بھی رہے ہیں اور ان کی آواز آپ سب ان سے متوجہ بھی ہوں گے۔ باقی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ذرا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سر آپ سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ میرا جو نام والدین نے رکھا ہے جی وہ ابو بکر صدیق، یعنی ابو بکر میرا نام ہے جی اور صدیق میرے ابو جان کا نام ہے، محمد صدیق۔ جی اور معاویہ جو میں اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہوں، جی اور میری کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے، ابو الحسن، ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے بیٹے کا نام حسن معاویہ ہے۔ حسن معاویہ، ماشاء پورا نام میرا ابو الحسن محمد ابو بکر صدیق معاویہ ہے۔ اللہ، ماشاء اللہ۔ جیسے سر آپ کا تعلق کس علاقے سے؟ میں ضلع ننکانہ، پہلے جو ضلع شیخپورہ میں آتا تھا، جی جی اب ضلع ننکانہ ہے، منڈی واربرٹن شہر ہے، پرانا شہر ہے، بڑا خوبصورت شہر ہے ہمارا، الحمدللہ چھوٹا سا شہر ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ پیچھے سے ہم ہجرت کر کے امرتسر سے، یعنی انڈیا، جی جی امرتسر ضلع ہمارا پنجاب، ٹھیک تو ہو ہجرت کر کے ہم سیدھا واربرٹن ہی آئے تھے۔ ٹھیک۔ سر آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا قبیلہ، جو بھی آپ کا کچھ بیک گراؤنڈ؟ یہ ذات وغیرہ تو اللہ رب العزت نے تعارف کے لیے بنائی ہے، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا بالکل، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ تو ویسے ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے دادا جان پردادا جان، جی وہ امرتسر کے ساتھ ایک گاؤں تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، ان کی اپنی زمین تھی جی اور ادھر اپنا کنواں تھا، ماشاء اور سندھو جٹ برادری سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے کبھی بھی برادری کو جو ہے نا وہ آگے نہیں کیا، اللہ، اچھا، کیونکہ میرے نزدیک اللہ کی زمین پر پوری کائنات میں سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ توحید کا رشتہ ہے۔ جی بے جو بھی اہل توحید ہے وہ ہمارا بھائی ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ کا یہ اس تقاریر کے فیلڈ میں آنے کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ مطلب کسی کے وصیت کے ساتھ؟ یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے، جی بالکل۔ ویسے ہمارے خاندان میں مطلب اس طرح کوئی معروف خطیب نہیں ہے، علماء کافی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی بڑے ہیں، الحمدللہ ولی بھی بڑے ہیں۔ جی جی بے شک۔ ہمارے پردادا جان تھے، جی تو ہمارے تایا جان لالا جی محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جی مؤذن رہے ہیں مسجد کے، مرکزی مسجد واربرٹن کے بڑی دیر۔ ماشاء وہ بات سناتے ہیں کہ وہ سکھوں کا گاؤں تھا جو، جی ادھر انہوں نے تہجد کے وقت اٹھنا جی اور کنویں سے پانی بھرنا، جی پھر مسلمان گھروں میں جا کے دستک دینی اور ان کو نماز کے لیے بلانا، ماشاء اللہ، پھر اذان دینی اور پھر جماعت کروانی، الحمدللہ۔ اور جب ہم نے ہجرت کی ہے تو ہمیں جو ہماری زمین، جو مکانات ملے تھے جی وہ کروڑوں روپے کی پراپرٹی تھی، لیکن میرے دادا ابو جن کا نام محمد عبداللہ تھا، اللہ کے ولی تھے الحمدللہ، ماشاء اللہ، اور بڑی دیر وہ مؤذن رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اور میں اب کہیں ساتھ ساتھ گاؤں میں جاتا ہوں تو لوگ بتاتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں کہ تمہارے دادا ابو جب اذان دیا کرتے تھے تو اس وقت سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، جی جی تو ہم اپنی جو ہے نا وہ کھیتوں کو پانی دے رہے ہوتے تھے، تو اس وقت 6 کلومیٹر دور تک ان کی آواز جو ہے تہجد کی اذان کی وہ جایا کرتی تھی۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ ان کے بعد تایا ابو تھے بڑے، لالا عبدالواحد صاحب، وہ اذان دینے لگے، پھر لالا جی تایا جان یحییٰ، پھر میرے ابو جان، اور پھر الحمدللہ میں مطلب چھوٹا سا تھا تو وضو والی جو ہوتی ہیں وہ پھٹیاں، جی وہ نیچے جوڑ کر جو ہے نا وہ میرے تایا جان نے ہمیں کھڑا کرنا اور ساتھ ساتھ پیچھے اذان کے الفاظ دہرانے، ماشاء اللہ، اور میں نے پھر اذان دینی۔ جی تو الحمدللہ الحمدللہ واربرٹن میں پہلا گھرانہ اہل حدیثوں کا ہمارا تھا، ماشاء اللہ، ایک مسجد تھی، وہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث مکتبہ فکر کی اکٹھی تھی، اچھا، تو الحمدللہ جو بھی اہل حدیث سالم آتا تھا وہ ہمارے گھر میں آتا تھا۔ ماشاء اللہ، تو جب ہمیں مطلب ادھر کی زمین ادھر پاکستان میں ملی ہے جی تو وہ بازار کے اندر تھی دکانیں کافی ساری، ابھی کروڑوں کی پراپرٹی ہے، تو میرے دادا جان نے کہا تھا کہ مجھے چھوٹا سا گھر دے دیں
جی لیکن مسجد والی گلی میں گھر ہو، ماشاء وہ الحمدللہ اس کا پھل آج میرے خاندان والے میری صورت میں دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ میرے سامنے ہے۔ کہ وہ مسجد والی گلی میں گھر دادا جی نے اسی لیے لیا تھا کہ میری اولاد میں میرا خاندان مسجد کے قریب رہے گا، اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے انہوں نے حلال روزی اپنے بچوں کو کھلائی، محنت مزدوری کی، سارا کچھ ادھر چھوڑ آئے تھے، ماشاء اس ملک پاکستان میں آئے تھے لا الہ الا اللہ کے نام پر جو آزاد کیا گیا تھا، تو انہوں نے خود جوتے سی کے محنت کر کے جوتے سینا سیکھے، اور پھر وہ سیتے تھے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، تہجد کے مؤذن تھے۔ پھر الحمدللہ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے ان کے ذریعے بہت بڑا کام لیا، جو ہماری مشترکہ مسجد تھی جی ادھر حضرت مولانا عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تھے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مناظر ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ آمین۔ تو جب وہ ممبر پر بیٹھنے لگے نا تو کہنے لگے بابا عبداللہ جب میں ممبر پر بیٹھوں گا تو اذان آپ نے تب دینی ہے، تو فقہ حنفی کے نزدیک جو ہے نا وہ اذان وہ جمعے کے دوران دیتے ہیں، تو میرے دادا جی کہنے لگے کہ یہاں تو اذان ان کے طریقے پر ہوتی ہے، تو روپڑی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھی آپ اذان آج ویسے دیں گے جو سنت کا طریقہ ہے۔ تو دادا جی نے اذان دی، پھر انہوں نے پورا جمعہ اذان پر پڑھا دیا۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ وہ مسجد جو ہے نا وہ اب الحمدللہ کئی کنالوں پر الحمدللہ وہ زمین ہے مسجد کی، کروڑوں روپے اس مسجد پر لگے ہیں الحمدللہ۔ آج بھی ابو میرے سرپرست ہیں اس مسجد کے، اور الحمدللہ ہم سارے ادھر نمازی ہیں الحمدللہ۔ تو ہمارے گھر میں علماء کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب آنا جانا رہتا تھا۔ پھر حافظ عبداللہ شیخ بھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ میرے ابو کا بہت گہرا تعلق تھا۔ ایک الیکشن انہوں نے کافی عرصہ پہلے ایم پی اے کا لڑا تھا ہمارے حلقہ سے، تو وہ اسی طرح میرے جس طرح ماموں ہوتے ہیں نا سکے، میری امی جان مجھے چھوٹا سا ہوتا تھا تو مجھے لے کے جایا کرتی تھی شیخپورہ جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو ہمارے گھر میں الحمدللہ پہلے ٹیپ ہوتی تھی، اس میں تقریریں یزدانی صاحب کی، حافظ عبداللہ شیخ رحمہ اللہ کی، اور اسی طرح علامہ احسان علیہ ظہیر، حافظ عبداللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حسین شیخ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امی جان اشعار کافی پڑھتی تھیں، مطلب امی جان نے جب سلانا تب کوئی نہ کوئی بابا جی سمسام کے اشعار پڑھ لیں، بابا جی عبدالستار کے اشعار پڑھ لیں، تو یہ شوق تھا۔ اور بچپن سے ہی الحمدللہ میں کافی علماء کی مطلب طرد وغیرہ اتار لیتا تھا الحمدللہ، تو یہ شوق تھا بھی میں نے اسی فیلڈ میں آنا ہے الحمدللہ۔ ماں باپ کی دعائیں ہیں اور میرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے پڑھائی کب شروع کی تھی؟ اور میں نے حفظ کا آغاز اپنے بار بٹن ناظرہ، سب سے پہلے ناظرہ اپنی مسجد میں پڑھا ہے۔ میرے استاد محترم پہلے مولانا قاری محمد افتخار یزدانی صاحب تھے، قاری محمد خبیب صاحب، اور جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، میرے وہ ابھی بھی ہماری مسجد میں امام ہیں، وہ استاد میرے ہیں استاد قاری محمد احسان الہی صاحب، وہ ابھی بھی ہماری مسجد میں امام ہے، میں نے ان سے ناظرہ پڑھا ہے۔ پھر ریاض الاسلام میں نے قرآن پاک حفظ کا آغاز کیا۔ پھر میں ستیانہ بنگلہ آیا ہوں الحمدللہ، مولانا عتیق اللہ سلفی حافظہ اللہ کے پاس، ادھر میں نے اپنا جو ہے نا درس نظامی کا آغاز کیا تھا الحمدللہ۔ اور جو آپ تقاریر بیان کرتے ہیں ان میں آپ کو سب سے اچھا ٹاپک کون سا لگتا ہے؟ ٹاپک تو سب سے اچھا اللہ کی توحید کا ہی ہے، بالکل، جو 1,24,000 پیغمبروں نے بیان کیا لا الہ الا اللہ۔ بالکل، تو ایک پہچان بن جاتی ہے، اللہ نے میری پہچان جو بنائی ہے وہ دفاع صحابہ اور صحابہ کرام سے محبت، اور جو ہے نا وہ اس انداز سے ہے کہ اللہ پاک نے میری جو ہے نا وہ پہچان اس انداز میں بنائی ہے کہ میں صحابہ کا نوکر ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ صحابہ کا جو ہے نا وہ ان کی عظمت، ان کا دفاع کرنا، یہ میرا خاص ایک ٹاپک ہے، اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں مجھے، اسپیشل کہتے ہیں کہ یہ بیان کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ اس سفر میں آگے کیا چاہتے ہیں؟ جو آپ کا فیوچر میں ایک مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق دے۔ جب تک سانس چل رہے ہیں اللہ رب العزت اپنے دین کا کام لے پورے اخلاص کے ساتھ، اور ہم جو ہے نا وہ ختم نبوت کا جھنڈا، عظمت صحابہ کا جھنڈا، عظمت اہل بیت کا جھنڈا اس ملک میں لہرائیں، اور اس ملک میں وہ اللہ کا
جو دیا ہوا ہمیں نظام ہے جی جس کے نام پر یہ ملک آزاد کیا گیا ہے، جی جی بالکل، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جی جی اس نظام کو جو ہے نا وہ نافذ کروائیں. انشاءاللہ. لیکن وہ نافذ کروانے کا طریقہ ڈنڈا نہیں ہے، وہ گن نہیں ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے نفاذ اسلام کا، بالکل بالکل. اور ہماری عدالتوں میں پھر ہمارے پارلیمنٹ میں جو ہے نا وہ اس قانون کا نفاذ کیا جائے. ٹھیک. تو سر یہ آپ کا سوال ہے کہ جو کچھ وقت پہلے آپ کو کچھ انجان لوگوں نے آپ کو اغوا کیا تھا، اور وہ کافی ٹائم یہ گردش رہی ہے اس بات کی، میں معاملہ ادھر کیا ہے اس میں؟ جمعہ ادھر پڑھاتا تھا، تو جمعہ میں نے پڑھایا تھا. اس وقت ایک شیعہ ذاکر تھا، جی اس خبیث نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے جو ہے نا وہ بڑے جملے سخت بولے تھے. تو میں نے اس کے رد میں جو ہے نا وہ کچھ بیان کیا تھا. جی جی. تو میرا انداز جو ہے وہ جو ہے شعلہ بیانی سا تھا اس طرح. تو جو مطلب مجھے لے کے جانے والے وہ اپنے لوگ تھے، ہمارے اداروں کے تھے. اچھا. لیکن اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ بھی اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم پر پریشر ہے اور ہم مجبور ہیں، جس کی وجہ سے اٹھایا، آپ کا قصور کوئی بھی نہیں ہے. اچھا. تو الحمدللہ وہ 3 دن بعد مجھے نے چھوڑ دیا گیا تھا. مطلب خفیہ مقام سے اٹھایا اور خفیہ مقام پر ہی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. ٹھیک. تو اس واقعے کے بعد آپ کو حکومتی طور پہ یا کچھ جماعت کی طرف سے کوئی سیکورٹی مہیا کی گئی؟ مجھے الحمدللہ سب سے بڑی سیکورٹی ہے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ آیت الکرسی ہے. وہ تو ہے بالکل الحمدللہ. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے جو 3 دن اندر رہا ہوں، میرے ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں، بیڑیاں، اور وہ بڑے جو ہے نا وہ عجیب سے دن تھے، عجیب سی راتیں تھیں. وہ اللہ رب العزت قبول کر لے، میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ. اس کے بعد جو مجھے اللہ نے مقبولیت دی ہے وہ کام ہی لوگوں کو ملتی ہے اتنی جلدی. بالکل بالکل. اور تھوڑے سے وقت میں اللہ رب العزت نے مجھے بہت کچھ عطا کر دیا الحمدللہ. تو ابھی آپ خطابت کی ڈیوٹی کہاں سے انجام دے رہی ہیں؟ میں لاہور بادامی باغ میں جمعہ پڑھاتا تھا. جی. تو الحمدللہ میں نے لاہور میں ہی ایک جگہ پہ مرکز شروع کیا ہے. جی. اپنی جگہ خریدنے کا ارادہ ہے ابھی انشاءاللہ. کل اس کا انشاءاللہ بیانہ دیں گے. 32 مرلے کے قریب جگہ ہے انشاءاللہ الحمدللہ. تو ادھر میں مرکز بناؤں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. مسجد ہوگی، مرکز ہوگا انشاءاللہ. وہاں اللہ کے دین کا کام کریں گے انشاءاللہ. بس نیت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کا گھر بنا جائیں، بعد میں لوگ ادھر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور ہماری قبر میں روشنی ہو جائے. تو سر تقریر کا مزہ تو ماشاءاللہ الگ ہی ہے، لیکن جب آپ حمد باری تعالیٰ یا کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار وغیرہ پڑھتے ہیں تو ان کا بھی مزہ، لطف اور الگ ہی ہوتا ہے. تو کیا ابھی آپ کچھ ایسے اشعار سنانا چاہتے ہیں جو آپ کے مشہور و مقبول ہوں؟ مجھے میری بڑی ہمشیرہ ہیں، وہ الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھاتی ہیں. ماشاءاللہ. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ بابا جسم سام رحمہ اللہ کے نا اشعار پڑھا کریں. اچھا. تو ان کے کہنے پہ میں نے وہ ایک ان کی نظم تھی اللہ مدت گزرے شک دیانو، وہ میں نے پڑھی تھی. تو اس کو اللہ نے بہت زیادہ مقبولیت دی. جی ماشاءاللہ. اور وہ ایک دن پڑھتے پڑھتے اللہ نے قبول بھی کر لیا، اور اللہ مجھے اپنے گھر بھی لے گئے 2 بار. جی. اور وہی ہے میرا زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. ایک آرزو ہے، اس میں دعا ہے. وہ ہمارے اللہ کے ولی تھے، چھتی چک کے رہنے والا تھے. ہمارا بھی رشتہ داری ہے وہاں چھتی چک میں، اور اس گاؤں میں بہت سے ولی ہوئے ہیں. وہ انہوں نے الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے نا وہ اشعار میں بیان کی ہے. ہاں، اس میں الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، نبی الاسلام کی تعریف ہے، صحابہ کی تعریف ہے، مکہ مدینہ کی تعریف ہے. کچھ سنائیں گے ہمیں؟ 1-2 اشعار میں سنا دیتا ہوں. جی. اللہ ہم سب کو، ابھی موسم بھی ہے حج کا، جو سفر پر گئے ہوئے ہیں ہمارے استاد محترم مولانا عتیق اللہ سلفی حافظہ اللہ اور ان کے بیٹے، اور جو بھی سفر پہ اللہ حج کے سفر پہ اللہ اس کا سفر قبول کرے، اور جتنے ساتھی ہم بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا حج نصیب فرمائے. تو میں بابا جی شمسام رحمہ اللہ کے اشعار 1-2 سناؤں گا. اللہ بابا جی کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. وہ انہوں نے اس وقت میں 50 کے قریب حج کیے تھے جب لوگ پیدل جاتے تھے یا بحری جہازوں پر جاتے تھے. اب تو 2-3 گھنٹے کا سفر ہے نا سعودی عرب کا جہاز پہ، تو مہینوں لگ جاتے تھے. تو وہ جب بھی جاتے تھے تو ایک ہی دعا کرتے تھے، اللہ مجھے اگلے سال تو نے پھر لے کر آنا ہے. تو ان کے اشعار ہیں: اللہ مدت گزری یہ شک دیانو جوگی،
सांग बनाण नूं जी कर दे तेरे घर दे दवाले नठ नठ की मेरा फेरियां पाण नूं जी कर दे अल्लाह मुद्दत गुजरी तरसदियां नूं अल्लाह मुद्दत गुजरी तरसदियां नूं जोगी सांग बनाण नूं जी कर दे तेरे घर दे दवाले नठ नठ की मेरा फेरियां पाण नूं जी कर दे तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां तेरे दर विच रख रख सर वेखां जिथे एक नमाज दी लख बनदी उथे उमरां लंघाण नूं जी कर दे मेरा जी कर दे मेरा दिल किर दे बैतुल्ला अखियां दे बिच फिर दे पला चुक के काबे ते सीने तू सीना नाल लगाण नूं जी कर दे जिथे सुताई मौला जग दा नबी अबू बकर उमर नाले मावा सभी जिने सारी दुनिया ठार दिती मेरा भी ठंड पाण नूं जी कर दे। आपने भी बताया कि बाबा जी शमसाम रहमतुल्लाह अलैह के कलाम वगैरह पढ़ते हैं, उनके अलावा किन किन के पढ़ते हैं किसी मखसूस? उनके अलावा सहाबा कराम की अज़मत में जी मेरे अशार हैं वो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में मारूफ हुए थे। जी जी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन आमीन। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अज़मत में वो जो ख़ास हैं, जहाँ जाता हूँ वो लोग कहते हैं कि ये आप पढ़ दें आखिर पे। जी वो सोने नबी दे गुज़रा सहाबा वाह वाह सहाबा वाह वाह सहाबा वाह वाह सहाबा मोमिन ते फर्ज़े हर आन बोले जब तक है चल दी ये ज़ुबान बोले हर पल हमेशा हर सा सहाबा वाह वाह सहाबा जिन्ना कुफर दे हैन जोर तोड़े जिन्ना विच समुंदरां दोहड़ाए घोड़े दरिया जिन्हां नूं दिते राह सहाबा वाह वाह सहाबा पहले तो पहला जेड़े चार यार सिद्दीक उमर ते गनी करार कुरान दसेंदा जह जह सहाबा वाह वाह सहाबा वाह वाह सहाबा। बहुत शुक्रिया सर। तो क्या आप हमारे नाज़रीन को कुछ अहम पैगाम देना चाहेंगे, कुछ मैसेज? फितने का दौर है जी, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुजू करना चाहिए जी और नमाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जिन पाक हस्तियों की वजह से हमारे तक दीन पहुँचा है उन हस्तियों की इज़्ज़त अज़मत का दिफा करना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो हस्तियाँ किसी की ज़ुबान से महफूज ना रहेंगी तो दीन महफूज नहीं रहेगा, क्योंकि हम तक दीन पहुँचाने वाले, अल्लाह का कुरान पहुँचाने वाले, नबी इस्लाम का फरमान पहुँचाने वाले वो पाक सहाबा हैं। बिल्कुल बेशक। उनके ज़रिया से हम तक ये सब कुछ पहुँचा है। अगर वो ही जो है सच्चे और सुच्चे ना हों तो ये दीन जो है वो सच्चा सुच्चा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सर। तो उनकी इज़्ज़त का दिफा, आज़मत का दिफा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है बेशक, और करना भी चाहिए इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया सर आपका।